دوستو آج کل اگر کسی کو محبت ہو جاتی ہے تو آج کے زمانے کے حساب سے وہ اس کی محبت کا شکار بن کر یا اس کے فینزم کا شکار بن کر اپنے ایسے رشتوں کو بھول جاتا ہے یا اپنے ایسوں کو بھول جاتا ہے کہ جس نے ان کو اس معاشرے کے اندر جینا سکھایا، بڑا کیا، پالا پوسا، ان کی پرورش کی اور اس دنیا کے اندر ایک اچھا انسان بنایا۔ یعنی کہ اگر کسی لڑکی سے کسی کو بھی آج کل محبت ہو جاتی ہے، جو کرکٹنگ ورلڈ میں آج کی جنریشن کا کسی بھی بڑے پلیئر کا فین ہے، وہ اس چیز کو بھول چکا ہے کہ میں کس کنٹری سے بلونگ کرتا ہوں اور یہ سارے وہ پلیئرز ہیں جن کو میرا ملک برانڈ بنانے والا ہے۔ اگر پاکستان ہے تو بابر اعظم ہے، اگر پاکستان ہے تو شاہین افریدی ہے، اگر پاکستان ہے تو محمد رضوان ہے، کیونکہ یہی وہ ملک ہے جو ان کی پہچان بنا اور اسی ملک نے ان کو اس کنٹری کے اندر اور آل اوور دی ورلڈ ایک پہچان دلائی، ایک نام دیا، ایک برانڈ بنایا، جس کی وجہ سے دنیا کے اندر یہ عزت کما سکے، ایک برانڈ بن سکے، چاہے وہ مین سٹریم میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو۔ تو ایسے بہت سارے فینز جو آج کل کی نیو جنریشن کے ہیں دیکھنے میں سامنے آتے ہیں کہ جن کے لیے پاکستان میٹر نہیں کرتا، جن کے لیے ان کی کنٹری میٹر نہیں کرتی، ان کے لیے صرف یہ سو کالڈ جناب کنگ بابر اعظم، محمد رضوان، شاہین افریدی، یہ سو کالڈ فرضی پلاسٹک کے کنگ، پلاسٹک کے ایگل زیادہ میٹر کرتے ہیں۔ ان کے لیے ان کی کنٹری کی رسپیکٹ میٹر نہیں کرتی، کیونکہ ان کو ان کی کنٹری سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ ایسے فینس کو اپنے ملک سے کوئی محبت نہیں ہوتی، اپنے ملک سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ ان کے لیے اپنی چاہت، اپنی عقیدت، اپنا سو کالڈ فینزم زیادہ پیارا ہوتا ہے کہ ہم کسی پلیئر کو اگر پیار کرتے ہیں یا ہم کسی پلیئر کی محبت میں گرفتار ہیں تو وہ پلیئر پاکستان سے آگے ہے، بابر اعظم پاکستان سے آگے ہے، محمد رضوان پاکستان سے آگے ہے، شاہین افریدی پاکستان سے آگے ہے۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان سب پلیئرز کو بنانے والا بھی پاکستان ہے۔ اگر پاکستان ہے تو یہ پلیئرز ہیں، اگر پاکستان نہیں ہے تو یہ پلیئرز بھی نہیں ہیں۔ پاکستانی کرکٹ بورڈ میں ابھی بھی ایسی کالی اور مکروہ بھیڑیں موجود ہیں جن کو پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، پاکستان کی محبت ان کے دل میں بستی نہیں ہے، ان کے لیے اپنی آفیشل ڈیوٹی اور مقصد بالکل بھی میٹر نہیں کرتا۔ ان مکروہ اور کالی بھیڑوں کو صرف اور صرف اپنی نوکری سے مطلب ہے، اپنے پیسے سے مطلب ہے، اپنی سیلری سے مطلب ہے۔ اس لیے پاکستان کی اس T20 ورلڈ کپ میں شرمناک شکست کے بعد وہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک عجیب سا گھنونا اور مکروہ پروپیگنڈا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس میں وہ مختلف جرنلسٹ کے تھرو یہ خبر پھیلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوستو آج کل اگر کسی کو محبت ہو جاتی ہے تو آج کے زمانے کے حساب سے وہ اس کی محبت کا شکار بن کر یا اس کے فینزم کا شکار بن کر اپنے ایسے رشتوں کو بھول جاتا ہے یا اپنے ایسوں کو بھول جاتا ہے کہ جس نے ان کو اس معاشرے کے اندر جینا سکھایا، بڑا کیا، پالا پوسا، ان کی پرورش کی اور اس دنیا کے اندر ایک اچھا انسان بنایا۔ یعنی کہ اگر کسی لڑکی سے کسی کو بھی آج کل محبت ہو جاتی ہے تو وہ اسپیسیفکلی اپنے سب سے قریبی رشتوں کو بھول جاتا ہے، جس میں اول نمبر کے اوپر ماں باپ کا رشتہ ہے اور دوسرے نمبر کے اوپر ایسے بہن بھائی کہ جو آپ سے عمر کے اندر اور رشتے کے اندر بڑے ہیں، اور اس کی محبت کا شکار بن کر آپ ان رشتوں کو دھتکار دیتے ہیں اور فی الوقت اس محبت کے علاوہ آپ کو اور کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اسی سلسلے سے ریلیٹڈ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کل کرکٹنگ ورلڈ کے اندر جس قسم کی یہ نئی جنریشن نے ایک نیا کنسپٹ شروع کر لیا ہے کہ جسٹ سپوز کہ کوئی بھی بندہ ایک بابر اعظم کا یا نسیم شاہ کا یا شاہین افریدی کا کسی بھی بڑے پلیئر کا فین ہے تو وہ اس فین کی محبت اور عقیدت کے اندر اپنے پیارے ملک پاکستان کو بھول چکا ہے۔ اس کو کوئی کنسرن نہیں ہے کہ پاکستان ہارے یا پاکستان جیتے، آگے پاکستان کی یکرسائی کس لیول پہ ہو یا نہ ہو، پاکستان کو کیا کچھ جھیلنا پڑے، پاکستان کی عوام کو کس طرح کی چیزیں جھیلنی پڑیں، ان چیزوں سے آج کل کے فینس کو کوئی کنسرن نہیں ہے۔ وہ صرف اور صرف اپنے فینزم کے چکر میں، چاہے وہ بابر اعظم کے فین ہیں یا محمد رضوان کے فین ہیں، کوئی بھی بندہ جو کرکٹنگ ورلڈ میں آج کی جنریشن کا کسی بھی بڑے پلیئر کا فین ہے، وہ اس چیز کو بھول چکا ہے کہ میں کس کنٹری سے بلونگ کرتا ہوں اور یہ سارے وہ پلیئرز ہیں جن کو میرا ملک برانڈ بنانے والا ہے۔ اگر پاکستان ہے تو بابر اعظم ہے، اگر پاکستان ہے تو شاہین افریدی ہے، اگر پاکستان ہے تو محمد رضوان ہے، کیونکہ یہی وہ ملک ہے جو ان کی پہچان بنا اور اسی ملک نے
نے ان کو اس کنٹری کے اندر اور آل اوور دی ورلڈ ایک پہچان دلائی، ایک نام دیا، ایک برانڈ بنایا، جس کی وجہ سے دنیا کے اندر یہ عزت کما سکے، ایک برانڈ بن سکے۔ ہر 1 سے 2 سال کے بعد کسی بھی ICC میگا ایونٹ میں جب پاکستان کی شمولیت ہوتی ہے تو ہر ایک پاکستانی جو پاکستانی قومی ٹیم سے محبت کرتا ہے، پاکستانی ٹیم سے چاہت کرتا ہے، اس کے دل میں صرف ایک یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس دفعہ پاکستان اپنے کسی بھی کپتان کی قیادت میں اس ٹرافی کو اٹھائے گا اور یہ ٹرافی جیت کر پاکستان کا نام روشن کرے گا۔ لیکن ان پلیئرز کی بدترین اور ورسٹ پرفارمنسز کی وجہ سے ہر دفعہ پاکستان کو شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پاکستان کا منہ اور پاکستان کی قوم کا منہ پوری دنیا میں کالا کروایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جب ان سو کالڈ ریسپیکٹیبل پلیئرز کے اوپر جو ہے تنقید کی جاتی ہے، چاہے وہ مین سٹریم میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو، تو ایسے بہت سارے فینز جو آج کل کی نیو جنریشن کے ہیں دیکھنے میں سامنے آتے ہیں کہ جن کے لیے پاکستان میٹر نہیں کرتا، جن کے لیے ان کی کنٹری میٹر نہیں کرتی، ان کے لیے صرف یہ سو کالڈ جناب کنگ بابر اعظم، محمد رضوان، شاہین افریدی، یہ سو کالڈ فرضی پلاسٹک کے کنگ، پلاسٹک کے ایگل زیادہ میٹر کرتے ہیں۔ ان کے لیے ان کی کنٹری کی رسپیکٹ میٹر نہیں کرتی، کیونکہ ان کو ان کی کنٹری سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ ایسے فینس کو اپنے ملک سے کوئی محبت نہیں ہوتی، اپنے ملک سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ ان کے لیے اپنی چاہت، اپنی عقیدت، اپنا سو کالڈ فینزم زیادہ پیارا ہوتا ہے کہ ہم کسی پلیئر کو اگر پیار کرتے ہیں یا ہم کسی پلیئر کی محبت میں گرفتار ہیں تو وہ پلیئر پاکستان سے آگے ہے، بابر اعظم پاکستان سے آگے ہے، محمد رضوان پاکستان سے آگے ہے، شاہین افریدی پاکستان سے آگے ہے۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان سب پلیئرز کو بنانے والا بھی پاکستان ہے۔ اگر پاکستان ہے تو یہ پلیئرز ہیں، اگر پاکستان نہیں ہے تو یہ پلیئرز بھی نہیں ہیں۔ اس لیے میرے لیے اور سارے پاکستانیوں کے لیے دیکھا جائے تو پاکستان سے آگے نہ ہی کوئی پلیئر ہے اور نہ ہی کوئی اور دوسرا ملک ہے۔ پاکستان اس طرح کے پلیئرز کو اگر بناتا ہے تو ان کی زیادتیوں کے اوپر اور ان کی شرمناک پرفارمنسز کے اوپر ان کو اس ٹیم سے نکالنا بھی جانتا ہے۔ اس وجہ سے سب نئی جنریشن کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کوئی بابر اعظم ہے یا کوئی شاہین افریدی ہے یا کوئی بھی محمد رضوان ہے، اس کو اس ملک نے بنایا ہے، اس مٹی نے بنایا ہے۔ یہ برانڈ جو بنے ہیں آج اس پاکستان کی وجہ سے ہیں، ورنہ ان کو آج سے 5 سال یا 10 سال پہلے کون جانتا تھا؟ تو کوئی بھی پلیئر اپنے ملک سے، اپنی مٹی سے، اپنی کنٹری سے بڑا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیسن کو آپ لوگ ہمیشہ یاد رکھیے، اپنے ایموشنز کو کنٹرول میں رکھیں، بابر اعظم کی محبت میں یا کسی اور پلیئر کی محبت میں اپنے ملک کو نہ بھولا کریں۔ آپ اس ملک کا حصہ ہیں، اسی ملک میں پیدا ہوئے ہیں، اور ہمارے لیے پاکستان سب سے بڑا ہے، پاکستان سے آگے کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو دوستو ایٹ دی اینڈ مورل آف دی سٹوری بیسیکلی یہ تھا کہ آپ کسی بھی قسم کے عشق میں گرفتار ہیں، چاہے وہ کسی خاتون سے ہے یا کسی پلیئر سے ہے یا کسی سیلیبریٹی سے ہے، آپ اس کے ضرورت سے زیادہ بہت ہی بڑے فین ہیں۔ اپنے ایموشنز کو کنٹرول میں رکھیں، اپنے رشتوں کو نہ بھولیے، اس کی محبت میں گرفتار ہو کے اپنوں کو نہ ٹھکرائیں، اپنے رشتوں کو نہ بھولیں۔ آئی مین ٹو سے کہ اگر آپ کسی بھی بہت بڑے سیلیبریٹی کے، فلم سٹار کے، سنگر کے یا کسی بھی پلیئر کے بہت بڑے فین ہیں تو اس کا مطلب یا اس کا مقصد یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ اس کی محبت میں گرفتار ہو کے اپنے پیارے ملک پاکستان کو بھول جائیں یا پاکستان کی محبت کو بھول جائیں۔ یہ وہی ملک ہے جس نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، جس نے آپ کو برانڈ بنایا، جس نے آپ کو اس دنیا میں عزت دلوائی۔ بابر اعظم پاکستان کی وجہ سے ہے، محمد رضوان پاکستان کی وجہ سے ہے، شاہین افریدی پاکستان کی وجہ سے ہے۔ اگر پاکستان ہے تو ہر پلیئر یا ہر پاکستانی ہے، اگر پاکستان ہی نہیں ہے تو کسی بھی پلیئر یا سیلیبریٹی کا بھی کوئی وجود نہیں ہے، کیونکہ یہ ملک ان کو بنانے والا ہے۔ تو آپ کی کنٹری سے کوئی بھی پلیئر یا کوئی بھی شخص بڑا نہیں ہو سکتا، چاہے آپ اس کے جتنے مرضی بڑے فین ہوں یا جتنی مرضی محبت میں اس کے ساتھ مبتلا ہوں۔ اپنے ایموشنز کو کنٹرول میں رکھیے اور اپنی چاہت کو کنٹرول میں رکھیے، اپنے رشتوں کو بالکل بھی نہ بھولیے۔ پاکستانی کرکٹ بورڈ میں ابھی بھی ایسی کالی اور مکروہ بھیڑیں موجود ہیں جن کو پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، پاکستان کی محبت ان کے دل میں بستی نہیں ہے، ان کے لیے اپنی آفیشل ڈیوٹی اور مقصد بالکل بھی میٹر نہیں کرتا۔ ان مکروہ اور کالی بھیڑوں کو صرف اور صرف اپنی نوکری سے مطلب ہے، اپنے پیسے سے مطلب ہے، اپنی سیلری سے مطلب ہے۔ اس لیے پاکستان کی اس T20 ورلڈ کپ میں شرمناک شکست کے بعد وہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک عجیب سا گھنونا
اور مکروہ پروپوگنڈا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس میں وہ مختلف جرنلسٹ کے تھرو یہ خبر پھیلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستانی ہیڈ کوچ گیری کسٹن نے ایسی کوئی بھی سٹیٹمنٹ نہیں دی جس میں انہوں نے کہا ہو کہ پاکستانی ٹیم میں اس ورلڈ کپ میں 1% بھی یونٹی موجود نہیں تھی۔ اس ٹیم کے اندر 3 گروپس ہیں، یہ ٹیم گروپنگ کا شکار ہے، یہ وہ پلیئرز ہیں جو ایک جان ہو کر، ایک ٹیم ہو کر اس ورلڈ کپ میں آپ کو کھیلتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ ان کالی بھیڑوں کو اور بیوقوفوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ گیری کسٹن نے ابھی تک آفیشیل کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی۔ یہ وہ باتیں اور وہ ٹاکس ہیں جو گیری کسٹن نے پاکستانی ٹیم میٹنگ میں اس ورلڈ کپ میں امریکہ کے اندر ہوئے اس گھنونے کانڈ سے ریلیٹڈ اس میٹنگ میں کی، جس میں ان کا کہنا تھا کہ یہ ٹیم گروپنگ کا شکار ہے، اس ٹیم میں 1% یونٹی موجود نہیں ہے۔ گیری کسٹن اپنی آفیشیل ریٹن سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی کو پہنچائیں گے، جو اصل میں میٹر کرتی ہے، جس میں ان ساری کی ساری کالی بھیڑوں کو بے نقاب کیا جائے گا اور یہ ڈسکلوز کیا جائے گا کہ پاکستانی ٹیم اس ورلڈ کپ میں کیوں اتنی ناقص پرفارمنس کے تحت باہر ہو گئی اور سپر 8 کوالیفائرز کا حصہ نہیں بن سکی۔ یہ وہ سارے کے سارے کالے چہرے ہیں جن کو اب بے نقاب کرنا لازمی ہے، اور یہ مکروہ چہرے اب اس پاکستان سے چھپ نہیں سکتے، ان کے پاس کوئی بھی ہائیڈنگ پلیس نہیں ہے، ان کو اب دنیا کے سامنے آ کے جواب دینا پڑے گا، چاہے وہ جناب بابر اعظم ہوں، چاہے وہ وہاب ریاض ہوں، یا ٹیم کے کوئی اور ایسے نکمے پلیئرز ہوں جن کی بالکل زیرو پرفارمنسز ہے۔ اس ویڈیو میں اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، آپ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔